تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں، تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں، اے قدرت کی لا۔ دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، یا اچھے انسان یا برے انسان ہوں گے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان رخصت ہو گیا۔ رخصت اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے ذہنوں سے کوئی رخصت ہوتا ہے۔ دنیا میں امن خواب نہیں ہے اگر اس خواب کو تعبیر دینے والے موجود ہوں۔ حبیب جالب کا پاکستان جو ہے وہ مزدور کا پاکستان تھا۔ حبیب جالب کا پاکستان طالب علم کا پاکستان تھا۔ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، جو کہ امن کے لیے پوری دنیا میں جن کی خدمات کا جتنا میں ذکر کروں وہ کم ہے۔ پریزیڈنٹ ہیں کامن گراؤنڈز کے، سوشل سائنٹسٹ ہیں، کانفلکٹ ایکسپرٹ، ڈائیلاگ ایکسپرٹ ہیں۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے حوالے سے، جالب صاحب کے حوالے سے اور جالب کے پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی۔ دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ دنیا کی تقسیم صرف اور صرف ایک ہی الہامی قاعدے یا اصول پہ مرتب ہے کہ وہ لوگ جو مخلوق خدا کے لیے بہتر سوچتے ہیں، بہتر کرتے ہیں اور اپنی مثال دنیا میں چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اپنی اس دنیا کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا نہیں گیا تھا، بلکہ خدا کو جب یہ کہا گیا، فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو زمین پہ نائب بنا کے بھیج رہے ہیں جو زمین پہ ظلم کرے گا، تو خدا نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اس تقسیم کا خدائے بزرگ و برتر کے اس الہامی قاعدے میں، اس قانون میں ذکر تھا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، یا اچھے انسان یا برے انسان ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج دنیا مختلف طرح کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی شخص جو یہ چاہے کہ وہ جنگ کا حامی ہے، کوئی شخص جو یہ چاہے کہ وہ افتراق اور انتشار کو پسند کرتا ہے، کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں ظلم کا حامی ہوں، اس کو صرف ایک ہی نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ جو مزاحمت کرتے ہیں، جو خدا کے اس اصول کو انسانوں کے سامنے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے ظلم کے خلاف، مزاحمت کریں گے جنگ کے خلاف، اور مزاحمت کریں گے جہالت کے خلاف، وہ لوگ ہیں جن کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میرے پیارے بھتیجے عمر نے، اس لیے کہ اس کے والد، میری ذاتی شناسائی اور دوستی کسی طرح سے بھی حضرت حبیب جالب سے نہیں رہی، اس لیے کہ میں ان سے میل جول رکھنے والوں کے اس زمانے میں شاید یہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن بعد ازاں جب ناصر جالب جو عمر کے والد ہیں ان سے میری دوستی ہوئی تو ان کے ذریعے سے ان کے احوال مجھ تک پہنچتے رہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے، اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان رخصت ہو گیا۔ رخصت اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے ذہنوں سے کوئی رخصت ہوتا ہے، جاتا اس وقت ہے جب لوگوں کی یادوں سے وہ نکلتا ہے،
رخصت اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جالب کو اس لیے لوگ نہیں بھول سکتے کہ اب اس زمین پہ نہ کوئی پیغمبر اترے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن حضور کے اس پیغام کو، اس رحمتوں اور برکتوں والے پیغام کو، اور اللہ کے اس الہامی پیغام کو کہ انسان سب سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید کی آواز یہی تھی کہ یا ایھا الناس، عوام کی بات، اور یہی وہ بات ہے جو جناب حبیب جالب کرتے تھے۔ اسی لیے جو خدا کا بنایا ہوا یہ قانون کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، چونکہ حبیب جالب جو ہیں خدا کا ذکر کرتے تھے اور خدا کے انسانوں کا ذکر کرتے تھے، اس لیے ان کا ذکر آج ہر زبان پہ ہے۔ تمام خواتین و حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ صرف حبیب جالب کے اشعار کو مت پڑھیے، اس کی شخصیت کو پڑھیے، اس کی جد و جہد کو پڑھیے، اور اس کے اس فکر و فلسفے کو جانیے کہ جو حبیب جالب جو ہیں ہم سب کے لیے ایک زندہ اصول کی صورت میں یہاں پہ رکھ کے گئے ہیں۔ وہ زندہ اصول حریت فکر کا ہے، وہ زندہ اصول انسانوں کی ترقی کا ہے، اور انسانوں کی ترقی یہ مادی ترقی نہیں ہے۔ حبیب جالب نے کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان کو اتنا ترقی کر جانا چاہیے کہ جو اس کی ترقی کو صحیح معنوں میں انسان کے پیمانے سے ناپ نہ سکے۔ حبیب جالب یہ چاہتے تھے کہ مزدور، جس کو خدا نے کہا کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ مزدور تو خدا کا دوست ہے، آج میرے سامنے ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو حقیقی معنوں میں حبیب جالب نے جو کہا تھا کہ مزدور خدا کا، یہ خدا نے جو کہا تھا اور رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ مزدور خدا کا دوست ہے، آج میرے سامنے جناب خورشید احمد خان موجود ہیں۔ یہ ایسے افراد ہیں جو حقیقی معنوں میں وہ کیریکٹرز ہیں جو حبیب جالب کے اس فکر و فلسفے کے ترجمان ہیں۔ بالکل عمر، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں دنیا میں اس فکر و فلسفے کو رد کرنا ہے کہ جنگ کو کیسے روکنا ہے۔ آج یوکرین ہو، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ انسان کی عزت و عظمت جو ہے، کہیں بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا یا ایھا المسلمون، یا ایھا الناس۔ یہ وہ دین تھا کہ جس نے انسانوں کی بات کہی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نے مذہب کو بریکٹ کر دیا صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے مخاطب جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ دنیا میں امن خواب نہیں ہے اگر اس خواب کو تعبیر دینے والے موجود ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر حبیب جالب کے فکر و فلسفے کو سمجھا دیا جائے تو وہ پاکستان کو عزت دیں گے، لیکن افسوس کہ وہ مزاحمتی فکر جو سرمایہ دار کی ہے، جو اس وڈیرے کی ہے، جو اس غلیظ قسم کا سیاستدان کی ہے، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اس فکر فلسفے کو دنیا میں اجاگر نہ کیا جائے، وہ در حقیقت بہت بڑی دیوار ہے پاکستان کے اس امیج بلڈنگ میں جیسا کہ حبیب جالب چاہتے تھے۔ حبیب جالب کا پاکستان جو ہے وہ مزدور کا پاکستان تھا، حبیب جالب کا پاکستان طالب علم کا پاکستان تھا، حبیب جالب کا پاکستان ایک محنت کش کا، ایک دہقان کا پاکستان تھا، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے اس کو ایک شناخت دے دی کہ پاکستان اس کا ہے جس کی جیب بھری ہوئی، اس کا دل خالی ہو لوگوں کی محبت سے، اس کا دل خالی ہو حریت فکر سے، اور اس کا دل خالی ہو اس خیال سے کہ جو انسانوں کو معراج عطا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں جنگوں کو روکنے کے لیے، ابتلا کو روکنے کے لیے اور ہر طرح کی تکلیف کو روکنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے
اور وہ ضروری ہے کہ ہم اس جانب لوٹ آئیں کہ جس جانب حبیب جالب ہمیں آواز دیتا نظر آتا ہے کہ آؤ ہم اس قافلے میں شریک ہوں کہ جو قافلہ انسانوں کا قافلہ ہے، اچھے انسانوں کا قافلہ ہے، اچھے پاکستانیوں کا قافلہ ہے، اور وہ قافلہ اور اس قافلے سالار کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سلام پیش کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے آج تک دنیا میں اگر کسی شخص کو یا مختلف افراد کو مثال بنا کے پیش کیا ہے تو اس میں سیاسی زعماء کو نہیں، اس میں مذہبی لوگوں کو نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ان لوگوں کو مثال بنا کے پیش کیا ہے کہ جو صحیح معنوں میں پاکستان کے وارث تھے۔ آج اس پاکستان کے اندر کئی پاکستان وجود پا چکے ہیں، امیر کا پاکستان، لوٹنے والے کا پاکستان، ایک ایسے طبقے کا پاکستان جس کا پاکستان کی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا پاکستان۔ میں اور آپ اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جو حبیب جالب یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، لیکن پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان میرے وجود کا نام ہے، پاکستان آپ کے وجود کا نام ہے، اور حقیقی معنوں میں پاکستان حبیب جالب کے وجود کا نام تھا۔ ہمیں اس پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور پاکستان کین ناٹ بی انڈو until we see that Habib Jalib is alive. And Habib Jalib will be living in our heart and minds everywhere. Thank you so much.